اللہ اللہ اللہ۔ اور تیسری ایک نشانی کہ جس کو میں نے آج اپنے بیان کے لیے منتخب کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں مزامیر کی کثرت ہوگی۔ مزامیر یعنی گانے باجے، تو فرمایا کہ قرب قیامت میں مزامیر کی کثرت ہوگی، گانے باجے بہت زیادہ عام ہوں گے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورۃ القیامہ یہ جب نازل ہوئی تو اس سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بہت ہی ہولناک جو ہے وہ منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہولناک منظر ہوگا۔ جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی سورۃ القیامہ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کیسا خوفناک دن ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ایسی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے جو ہے وہ گریہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتائیے۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القیامہ اس کی تلاوت کی اور کاتبین وحی کو یہ سورت لکھوائی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القیامہ یہ صحابہ کرام کو سنائی ہے تو قیامت کے دن کے ہولناک منظر کی وجہ سے صحابہ کرام پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور خوف سے کپ کپانے لگے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں پر ایسے غضب فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام پر بھی جو ہے وہ لرزہ طاری ہو گیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ان کو اپنے مد نظر رکھنا، اور جب یہ نشانیاں پوری ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ بس اب قیامت آنے والی۔ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی قیامت کی نشانی بتا دیجئے، تو آپ ان کو کوئی نشانی بیان فرما دیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی قرب قیامت کی کوئی نشانی بتائیے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزامیر کی کثرت ہوگی، گانے باجے بہت عام ہو جائیں گے۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی کچھ کیفیت بھی بتا دیجئے کہ کس طرح سے وہ عام ہو جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھر سے گانے اور باجے کی آواز آئے گی، اتنے عام ہو جائیں گے کہ ہر گھر سے گانے اور باجے کی آواز آئے گی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہر گھر سے گانے اور باجے کی آواز آئے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات بتاؤں۔
تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات کیا ہوگی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے اور باجے کی اتنی کثرت ہوگی کہ اللہ کے گھر مسجدوں سے بھی گانے اور باجے کی آواز آئے گی، اتنی کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کیا واقعی وہ دور آ نہیں گیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر ہماری جو ڈور بیل ہے اس کے اندر بھی میوزک ٹون ہوتی ہے، ہر گھر میں موبائل فون ہے، ہر موبائل فون میں میوزک ٹون ہوتی ہے، تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن یا LED یا اس طرح کے آلات ہیں۔ جب یہ سارے آلات گھر کے اندر پلے ہوتے ہیں تو آپ بتائیے کیا ہر گھر سے گانے اور باجے کی آواز نہیں آتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اتنی کثرت ہوگی کہ ہر گھر سے گانے اور باجے کی آواز آئے گی۔ اور اس نحوست سے اب ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کس طرح سے؟ موبائل فون میں ہم نے گانے اور باجے والی رنگ ٹون جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اور ہم اپنی جیب میں وہی موبائل فون رکھ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پہ بھی نہیں کرتے، وائبریشن پہ بھی نہیں رکھتے، ہم اس کو ایسے ہی لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ہم جب مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، نماز با جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کا فون آ جائے تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے، آپ سب لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نماز با جماعت کے دوران کسی کا فون بجے تو میوزک والی رنگ ٹونیں کہاں بج رہی ہوتی ہیں؟ اللہ کے گھر میں بج رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھر میں گانے اور باجے کی آواز جو ہے وہ بج رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے، یہ تو ہماری مسجد کا حال ہے۔ میں آپ کو حرم شریف لے کے چلتا ہوں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے اور اپنی جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اسی موبائل پر کسی کی کال آتی ہے تو عین خانہ کعبہ کے سامنے وہ رنگ ٹون جو میوزک والی ہے وہ عین مطاف کے اندر بج رہی ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ مدینہ منورہ میں بڑی ہماری دل کی تمنا ہے کہ آقا کے دربار میں حاضر ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے جا کے سلام عرض کریں، اور آپ کو میں بتاؤں لوگ جب سنہری جالیوں کے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، اور موبائل فون لے کر سنہری جالیوں کے سامنے گزرتے ہوئے اپنی اور مواجہ مقدس کی ویڈیو بناتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور عین اس وقت پر کسی کی کال آ جائے تو ذرا مسلمانوں غور تو کرو، عین سرکار کے مواجہ اقدس میں سرکار کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر وہ میوزک والی رنگ ٹون مسجد نبوی میں بجتی ہوگی تو ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ان کے برابر میں جو دو ان کے وزیر آرام فرما ہیں، جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، بتاؤ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آقا یہ آپ کی امت ہے، آپ نے اپنی امت کو ان گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہی آپ کی امت آپ کی آگے آپ کے سامنے آ کر جو ہے یہ رنگ ٹون بجا کر کے جو ہے وہ آپ کے فرمودات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت ہوگا کہ اللہ کے گھر مسجد سے بھی گانے اور باجے کی آواز آئے گی۔ اب سنیے گا ذرا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ارشاد فرمایا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر مسجدوں سے بھی گانے اور باجے کی آواز آئے گی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا گھر جو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، وہ اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، جو اس گھر میں گانا اور باجا بجائے ہماری بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ یہ صحابہ کرام نے بد دعا دی ہے کہ
کہ جو اللہ کے گھر میں گانا اور باجا بجائے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ آج مسلمانوں کی جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بد دعا لگ گئی ہے، انہی کی بد دعا لگ گئی ہے کہ جو آج ساری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ افراتفری ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ کہیں مسلمان جو ہے وہ آپ کو خوشحال نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ملک پاکستان کہنے کو مملکت خدا داد پاکستان ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت تباہی اور بربادی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص تکلیف کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔